انسپائر ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر پروگرام کلرز آف سوسائٹی کے ساتھ امبرین ریاض کا سلام۔ آج کا عنوان پرائیویٹ اسکولوں کالجز میں طلباء کے جذبات کی قتل گاہ کیوں۔ آج ہمارے ساتھ ہیں پرنسپل میم شگفتہ، المعروف شگو میم۔ میم شگفتہ، آپ کو خوش آمدید۔ شکریہ۔ میم شگفتہ، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ کچھ غصے میں لگ رہی ہیں۔ ہاں ٹھیک ہی ہوں۔ غصہ کس بات کا ہونا، مجھے کسی امپورٹنٹ کام سے جانا تھا، آپ نے مجھے اس قیمتی وقت میں کیوں بلایا ہے؟ معذرت خواہ ہوں آپ کا قیمتی وقت ضائع کرنے کے لیے۔ چلو میم چھوڑیں ان سب باتوں کو، آج کل تو آپ کے اشکے ہوں گے کیونکہ میٹرک کے نتائج جو آئے ہوئے ہیں، کافی تعداد میں طلباء آپ کے پاس ایڈمیشن جو لے رہے ہیں۔ جی ابھی تو ہمارا کروشل ٹائم ہے، انشاءاللہ بہت سارے اسٹوڈنٹ آئیں گے ہمارے کالج میں۔ اچھا، تو آپ کے ادارے سے ہمیں کچھ شکایات موصول ہوئی ہیں، کیا ان میں کوئی سچائی ہے بھی یا نہیں؟ کیسے شکایت، کیا مطلب ہے آپ کا؟ میم آرام سے پہلے میری بات تو سنیں پوری۔ یہ لیں پانی پئیں، غصہ ٹھنڈا کریں۔ کیا بات سنو، آپ کہہ رہی ہیں کہ کچھ شکایت آئی ہیں آپ کے ادارے کے بارے میں، ویسے آپ مجھے بتائیں گی کہ کیسے شکایت آئی ہیں؟ میم یہ جو پرائیویٹ کالجز والے ہیں یہ 99% مانگ رہے ہیں ایڈمیشن کے لیے، کیا اس میں کوئی بات درست ہے؟ جی بالکل، یہ بات تو درست ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم نے ترقیاب بچوں کو لے کر اپنے کالج کی ریپوٹیشن تو نہیں خراب کرنی، اور دوسری بات یہ بھی ہے، آپ خود دیکھیں آگے کمپٹیشن کتنا آ رہا ہے۔ تو اچھا میم شگو، ترقیاب والوں کی بات تو چھوڑیں، وہ تو چلو الگ ٹاپک ہے، لیکن جن کی 60, 50 یا 45% ہے ان میں آپ لوگ ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے؟ ایک جو بچہ جو 99% لیتا ہے وہ تو پہلے سے ہی لائق ہے، اس پر آپ کی کیا محنت تو وہی ہے نا جو نالائق بچے کو یا کم ذہن بچے کو ایک اچھی پوزیشن پر لا کھڑا کرے۔ اس بات سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ کمی بچے میں نہیں آپ میں ہے۔ جی ایسی بات نہیں ہے، بالکل ایسی بات نہیں ہے، کمی ہم میں ذرا بھی نہیں، ہم محنت اپنی طرف سے پوری کرواتے ہیں، لیکن بچہ بھی تو کچھ محنت کرے نا، بس آپ سمجھا کریں نا۔ میرے ہاتھ سے بات کو بگاڑنا نہیں چاہیے، ہمیں اس بات کو سمیٹنا چاہیے۔ میم کیا مطلب ہے اس بات کا کہ آپ بات کو سمیٹیں؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے اور آپ سے میں یہی چاہوں گی کہ آپ اس کا صحیح جواب دیں۔ آپ نے جو اسکول میں ٹیچرز ہائر کیے ہوتے ہیں وہ کوالیفائڈ نہیں ہوتے یا وہ اس کے اہل نہیں ہوتے؟ مجھے تو لگ رہا ہے اس میں کوئی نہ کوئی اور وجہ ہے، اس میں تو کوئی بات سمیٹنے والی ہے ہی نہیں۔ اس بات کا آپ ضرور جواب دیں کیونکہ اس میں بچوں کے مستقبل کا سوال ہے۔ جی میں ضرور اس بات کا جواب دوں گی۔ دیکھیں ہمارے ٹیچر اتنے کوالیفائڈ ہوتے ہیں کہ وہ بس صرف لیکچر دے سکیں، اور باقی رہی بات 40 یا 50% بچوں والی، تو وہ تو سرکاری اداروں میں چلے جاتے ہیں۔ سرکاری ادارے ویسے تو بنے ہی اس لیے ہیں۔ اچھا، آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ سرکاری ادارہ جات کم ذہن، نالائق اور غریب بچوں کے لیے ہی بنے ہوئے ہیں، اور بعد میں پرائیویٹ سیکٹر والوں نے ہی سرکاری ادارہ جات کو اپنے نشانے پر لینا ہے کہ انہوں نے اچھا رزلٹ نہیں دیا، کیونکہ وہ لیتے ہی کم نمبروں والے اور کم ذہن بچوں کو ہیں۔ یا تو وہ کلاس میں ترقیاب ہوئے ہوتے ہیں تو وہ اچھا رزلٹ کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ تو پہلے سے ہی ایکسٹرا آرڈنری بچوں کو ایڈمیشن دیتے ہیں، وہ تو پہلے سے ہی لائق ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو اچھا رزلٹ دیں گے۔ تو اس میں آپ کی اور آپ کے ادارے کی کیا قابلیت ہے؟ حالانکہ آپ اچھی خاصی رقم بھی بٹورتے ہیں۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں سرکاری اداروں پہ تنقید نہیں کر رہی۔ اور باقی رہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں رقم بٹورنے کی، تو ہمیں اس میں سے ٹیچروں کو بھی سیلری دینی ہوتی ہے، بلڈنگز بھی ہمیں اپنی نہیں ہیں، ہمیں اس کا بھی رینٹ دینا ہوتا ہے، بجلی پانی سب کچھ آپ کے سامنے، ہمیں ان سب کے بھی رینٹ دینے ہوتے ہیں، باقی اخراجات بھی مینیج کرنے ہوتے ہیں۔ ویسے میم آپ یہ تو بتائیں، آپ اپنے اساتذہ کو کتنی میعاد دیتے ہیں؟ دیکھیں ہم ٹیچر کے تجربے کے حساب سے اسے سیلری دیتے ہیں، جیسے کہ جتنی ٹیچر کی قابلیت ہوگی اسے اتنی ہی سیلری دی جائے گی۔ چلو صحیح بات ہے، آپ نے بالکل بجا فرمایا شگو میم، میرا مطلب ہے میم شگفتہ۔ بس میرا آپ سے ایک اور آخری سوال۔ بس میم شگو کو اجازت دیں، اپنے پروگرام کو ختم کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ہیلو میم، ایسے تو نہ بھاگے نا، پہلے میری بات تو پوری سن لیں۔ اچھا چلو چھوڑیں، یہ تو چلی گئی، ہمیں بھی دیجیے اجازت۔ پروگرام کلرز آف سوسائٹی پریزنٹیڈ بائی انسپائر ڈیجیٹل میڈیا نیٹورک، امبرین ریاض کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔